اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسا ٹاپک ڈسکس کریں گے جو تقریباً ہر ایتھیسٹ اور ہر ایگناسٹک پوچھتا ہے آپ لوگوں سے، اور وہ ٹاپک ہے ہو کریٹڈ گاڈ؟ خدا کو کس نے بنایا؟ خدا کا خالق کون؟ اگر یونیورس کا بنانے والا موجود ہے تو خالق کا بنانے والا موجود کیوں نہیں؟ اگر یونیورس کا کوئی نہ کوئی خدا موجود ہے تو پھر خدا کا کوئی خدا موجود کیوں نہیں؟ یہ سوالات آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، اس کا جواب آج ہم اس ویڈیو میں دیں گے، اور یہ جواب 4 پوائنٹس پر مشتمل ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 1 ہے تھرو لاجیکل ریزننگ ہم اس کا جواب دیں گے۔ تھرو لاجیکل ریزننگ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلسافیکلی اور تھیولوجیکلی، مطلب فلسفے کے روح سے اور مذہب کے روح سے خدا ایک نیسیسری بینگ ہے، نیسیسری ایگزسٹنس ہے، اور نیسیسری ایگزسٹنس کریٹڈ نہیں ہوتے، کیونکہ اگر ہم یہ کہیں کہ نیسیسری ایگزسٹنس بھی کریٹ ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کریٹڈ تھنگس تو فائنائٹ ہوتے ہیں، لمیٹڈ بینگز ہوتے ہیں، اور فائنائٹ تھنگز نیسیسری بینگز نہیں ہو سکتے، مطلب فائنائٹ تھنگز کنٹینجنٹ ہوتے ہیں جو کہ نیسیسری نہیں ہوتے۔ نیسیسری ایگزسٹنس وہ ایگزسٹنس ہوتا ہے جس کے لیے ایگزسٹ نہ کرنا ناممکن ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر ہم یہ کہیں کہ نیسیسری ایگزسٹنس کا کوئی نہ کوئی خالق ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک پیراڈاکس میں مبتلا ہو رہے ہیں، ایک یہ کنٹرڈکشن ہے، لاجیکل فیلیسی ہے اگر ہم یہ بات کہیں، کیونکہ اس کا مطلب پھر یہ ہو جائے گا کہ نیسیسری ایگزسٹنس از ناٹ نیسیسری، جو کہ ایک پیراڈاکس ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور یہ قسم کا رانگ کویشچن ہے، نان سینسیکل اور اللاجیکل کویشچن ہے، اور میں آپ کو ایگزامپلس دے سکتا ہوں۔ فار ایگزامپل میں آپ سے پوچھوں کہ ہاؤ مینی میرڈ بیچلرز آر دیر ان دا ورلڈ؟ دنیا میں ایسے بیچلرز، ایسے غیر شادی شدہ لوگ کتنے ہیں جو شادی شدہ ہے؟ اٹس نان سینسیکل، ایک اللاجیکل کویشچن ہے۔ بالکل اسی طرح اگر میں آپ سے پوچھوں کہ واٹ از دا لینتھ آف دا فورتھ سائڈ آف دا ٹرائینگل؟ جو تکون ہوتا ہے، جو ٹرائینگل ہوتا ہے، اس کا جو فورتھ سائڈ ہے، چوتھا سائڈ، اس کی لینتھ کتنی ہے؟ نان سینسیکل کویشچن ہے۔ ٹرائینگل کے 3 سائڈز ہوتے ہیں تو فورتھ سائڈ کا لینتھ بھی کدھر سے بتاؤں؟ یا پھر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ سوال کچھ اس طرح کا ہے کہ اس ذات کا بنانے والا کون ہے جس کا بنانے والا کوئی بھی نہیں؟ نان سینسیکل۔ یا پھر میں آپ سے پوچھوں کہ اس ذات کو کس نے بنایا جس کو کسی نے بھی نہیں بنایا؟ یا اس ذات سے پہلے کون تھا جس سے پہلے کوئی بھی نہیں تھا؟ پوائنٹ نمبر 2 ہے لا آف کازیلٹی۔ لا آف کازیلٹی کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایوری تھنگ ہیز اے کاز، مطلب یہ ایک قسم کا مسکنسیپشن ہے ہمارے ذہن میں کہ ایوری تھنگ ہیز اے کاز، حالانکہ لا آف کازیلٹی میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ایوری تھنگ دیٹ بگنس ٹو ایگزسٹ ہیز اے کاز، یعنی ہر وہ چیز جس کا ایگزسٹنس کسی نہ کسی وقت پر شروع ہوا ہے، جو ہمیشہ سے ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، اس کا کوئی نہ کوئی خاص کاز ہوتا ہے۔ تو یونیورس بگن ہوئی ہے، فلسافیکلی اور سائنٹیفکلی یہ پروف ہو چکی ہے، تو یونیورس پہ لا آف کازیلٹی اپلائی ہو سکتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یونیورس کا کوئی نہ کوئی کاز موجود ہے، لیکن یہ کہنا کہ خدا کا بھی کوئی نہ کوئی کاز ہوگا یہ ایک مسکنسیپشن ہے، کیونکہ لا آف کازیلٹی یہ نہیں کہتی کہ ایوری تھنگ ہیز اے کاز، بلکہ یہ کہتی ہے کہ ایوری تھنگ دیٹ بگنس ٹو ایگزسٹ ہیز اے کاز، اور خدا کبھی بگن نہیں ہوا، وہ ہمیشہ سے ایگزسٹ کرتا ہے، تو اس لیے لا آف کازیلٹی اس پہ اپلائی نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے یہ سنا ہوگا تیس سے کہ جب ہم وہ کہتے ہیں یہ کہ جب ہم تیس سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر یونیورس کا کوئی نہ کوئی کاز موجود ہے تو پھر خدا کا کاز موجود کیوں نہیں، تو وہ اپنے آرگومنٹ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم 30 لوگ بیسیکلی اسپیشل پلیڈنگ دے رہے ہیں خدا کے وجود کو، کیونکہ ہم یونیورس کے لیے تو کاز مان رہے ہیں لیکن خدا کے لیے نہیں مان رہے، تو ایک قسم کا اسپیشل پلیڈنگ ہے، اور اسے کہتے ہیں اسپیشل پلیڈنگ فیلیسی۔ لیکن نہیں، دراصل میں وہ ایک فیلیسی کمٹ کر رہے ہوتے ہیں، لاجیکل فیلیسی، جس کا نام ہے کیٹیگری فیلیسی اور کیٹیگری مسٹیک۔ کیٹیگری مسٹیک مطلب ایک چیز ایک کیٹیگری پہ اپلائی ہو ہی نہیں سکتی، یعنی ہوتی ہی نہیں، تو آپ اس پر اپلائی کیوں کر رہے ہیں؟ مطلب کاز اینڈ افیکٹ، لا آف کازیلٹی جو ہے وہ یونیورس پہ اپلائی ہوتی ہے، تو یونیورس کی اس لا کو آپ خدا پر اپلائی کر رہے ہیں جو بالکل بگن ہوا ہی نہیں، جس کا ایگزسٹنس بگن کبھی ہوا ہی نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ سے ایگزسٹ کرتا ہے، تو یہ ایک کیٹیگری مسٹیک ہے، کیٹیگری فیلیسی ہے۔ تو بیسیکلی ایتھیسٹ لوگ ایک لاجیکل فیلیسی کمٹ کر رہے ہیں۔ کیٹیگری مسٹیک یا کیٹیگری فیلیسی کے ایگزامپلز میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ جیسے میں آپ سے پوچھوں کہ ہو پینٹڈ دا وال، اس دیوار کو پینٹ کس نے کیا؟ آپ کہیں گے کہ دا پینٹر نے اس کو پینٹ کیا۔ پھر میں آپ سے پوچھوں کہ ہو پینٹڈ دا پینٹر، آپ کہیں گے کہ یار یہ کیا بات ہوئی؟ اسے کہتے ہیں کیٹیگری فیلیسی یا کیٹیگری مسٹیک۔ مطلب وال جو ہے نا، دیوار، وہ پینٹ ہوئی ہے، اس لیے میں نے آپ سے پوچھا کہ اس کا پینٹر کون ہے؟ پینٹر تو پینٹ نہیں ہوا، تو آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں کہ پینٹر کا پینٹر کون ہے؟
ٹھیک ہے نا. یا پھر میں آپ سے پوچھوں کہ ہو بیک دا بریڈ, اس بریڈ کو کس نے پکایا, کس نے بنایا, آپ کہیں گے کہ دا بیکر. پھر میں آپ سے پوچھوں کہ ہو بیک دا بیکر, بیکر کو کس نے پکایا. ارے بھائی بریڈ جو ہوتی ہے وہ بیک ہوتی ہے, اس لیے میں نے بتایا کہ یہ بیکر نے پکائی ہے یا بنائی ہے. بیکر تو بیک نہیں ہوتا نا. تو یہ ایک کیٹیگری فیلیسی ہے اور کیٹیگری مسٹیک ہے. بالکل اسی طرح یونیورس کے لیے جب ہم کہتے ہیں کہ یہ کریٹڈ تھنگ ہے, کریٹڈ ہے, اس کا کوئی نہ کوئی کریٹر ہے, یہ اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کیونکہ ایک کریشن ہے اور اس کی بگننگ ہے, اور یہ ایک کنٹینجنٹ بینگ ہے, نان نیسیسری بینگ ہے, جو ایک نیسیسری ایگزسٹنٹ نہیں ہے. تو لا آف کازیلٹی جو ہے نا وہ اس پر اپلائی ہوتی ہے. اب آپ اس کو خدا پر اپلائی کر رہے ہیں جو بنا ہی نہیں ہے, اور آپ پوچھ رہے ہیں کہ خدا کو کس نے بنایا, خدا کو کس نے پیدا کیا, خدا کا خالق کون ہے. پوائنٹ نمبر 3 ہے انفینٹ ریگریس فیلیسی. فار ایگزامپل ایتھیسٹ یہ سننا چاہتے ہیں ہم سے کہ خدا کا بھی کوئی خدا موجود ہے, مطلب خدا نمبر 1 کا خدا موجود ہے, خدا نمبر 2, خدا نمبر 2 کا خدا موجود ہے, خدا نمبر 3, اس کا پھر اور خدا ہے, خدا نمبر 4, اس کا پھر اور خدا ہے, خدا نمبر 5. تو اگر ہم یہ سلسلہ جاری رکھتے اور اس کو فالو کریں تو ہم ایک فیلیسی کمٹ کریں گے جسے کہتے ہیں انفینٹ ریگریس فیلیسی, کیونکہ یہ ایک انفینٹی تک جائے گا اور یہ کبھی رکے گا نہیں. تو یہ ایک فیلیسی ہے اور یہ کوئی سینس نہیں دیتا. اس پر میں ایک الگ ویڈیو بناؤں گا کہ انفینٹ ریگریس کسے کہتے ہیں اور انفینٹ ریگریس ایک نان سینسیکل کلیم کیوں ہے. تو آپ پوچھیں گے کہ پھر انفینٹ ریگریس کا الٹرنیٹیو کیا ہے. میں کہوں گا کہ ایک دا فرسٹ انکازڈ کاز, کوئی ایک ایسا کاز ہونا چاہیے جس کا کوئی اور کاز نہ ہو, اور وہ فرسٹ کاز ہوگا. ٹھیک ہے نا, اس کا کوئی کاز نہیں ہوگا. وہ تمام چیزوں کا خود کاز ہوگا لیکن اس کا کوئی کاز نہیں ہوگا, اس کی کوئی وجہ نہیں ہوگی, اسے کسی نے نہیں بنایا ہوگا. تو انفینٹ ریگریس کو بائی پاس کرنے کے لیے یہ ایک لاجیکل نیسیسٹی ہے کہ ہم یہ کہیں. فار ایگزامپل 11th سینچری کے تھیولوجین جو ایک مسلم تھے امام غزالی, انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ the same can be said of the cause of the cause. Now this can either go on ad infinitum which is absurd or it will come to an end. اور قرآن میں بھی اس انفینٹ ریگریس کی مخالفت موجود ہے, اور قرآن اس بات کو کنفرم کرتا ہے کہ ایک انکازڈ کاز موجود ہے جسے ہم خدا کہتے ہیں. قرآن میں چیپٹر نمبر 52 ورس نمبر 35 to 36 میں لکھا ہے, اور were they created by nothing, or were they the creators of themselves, or did they create heavens and earth, that is universe, rather they are not certain. یہاں پر قرآن میں جو لکھا ہے کہ اور did they created the universe, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ یونیورس کو ہم نے بنایا ہے, یونیورس جو کہ ایک خود کریٹڈ تھنگ ہے, اسے مین نے بنایا ہے, مین ایک خود اور کریٹڈ تھنگ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کریٹڈ تھنگ کو آپ ایکسپلین کر رہے ہیں دوسری کریٹڈ تھنگ سے. تو پھر سوال اٹھے گا, ریٹوریکل کویسچن ہے, سوال اٹھے گا کہ اس مین کا جو کہ خود کریٹڈ تھنگ ہے اس کی ایکسپلینیشن کیا ہے. پھر اس کی بھی کوئی نہ کوئی ایکسپلینیشن ہوگی, پھر اس کی ایکسپلینیشن کیا ہوگی, پھر اس کاز کی ایکسپلینیشن کیا ہوگی. تو یہ پھر ایک انفینٹ ریگریس کی طرف بات جائے گی. تو اس کو ایوائڈ کرنے کے لیے قرآن میں الفاظ دیے گئے ہیں. ڈاکٹر جعفر ادریس جو کہ ایک مسلم فلاسفر ہے, انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ دیر وڈ بی نو سیریز آف ایکچوئل کازز بٹ اونلی اے سیریز آف نان ایگزسٹنس, ایز ابن تیمیہ رحمہ اللہ explained the fact, however, is that there are existence around us, therefore their ultimate cause must be something other than temporal cause. According to Jafar Idris صاحب یہ فرماتے ہیں کہ نان ایگزسٹنٹ چیزوں کا انفینٹ ریگریس ہو سکتا ہے. مطلب انفینٹ ریگریس نان ایگزسٹنٹ چیزوں کا ہی ہوتا ہے. ایگزسٹنٹ چیزیں جو کہ ایکچوئل ہوتے ہیں, ایکچوئل کازز کا انفینٹ ریگریس نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ ایک لاجیکلی ویلڈ بات ہے. میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. میرے پاس ایک سنائپر ہے, میں ایک پرندے کو شوٹ کرنا چاہتا ہوں, لیکن آئی ایم باؤنڈ ٹو آسک مائی آفیسر, مائی ہیڈ, اور وہ خود باؤنڈ ہے کہ وہ اپنے ہیڈ سے پوچھیں, اور اس کا ہیڈ خود باؤنڈ ہے کہ وہ اپنے ہیڈ سے پوچھیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر یہ سلسلہ انفینٹی تک جائے تو کیا میں اس پرندے کو شوٹ کر سکوں گا؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. اس پرندے کو شوٹ کرنے کے لیے ایک ہیڈ ایسا ہونا چاہیے, ایک آفیسر ایسا ہونا چاہیے جس کے اوپر کوئی دوسرا آفیسر نہ ہو, جو باؤنڈ نہ ہو کسی اور سے پوچھنے کے لیے, اور وہ ڈائریکٹ پرمیشن دے دیں, تب میں اس پرندے کو شوٹ کر سکوں گا. اسی طرح ایک ایسا کریٹر ہونا چاہیے, ایک ایسا کاز ہونا چاہیے, ایک ایسی ایکسپلینیشن ہونی چاہیے اس یونیورس کی جس کے اوپر کوئی ایکسپلینیشن نہ ہو, جس کی خود کوئی ایکسپلینیشن نہ ہو, جس کا خود کوئی کاز نہ ہو, جو ایک فرسٹ انکازڈ کاز ہو, تب ہی یہ یونیورس وجود میں آ سکتی ہے. تو اس یونیورس کا وجود میں آنا یہ خود اس بات پر دلالت دیتا ہے کہ ایک انکازڈ کاز موجود ہے جس کا خود کوئی کاز نہیں ہے.
میرا اس پرندے کو شوٹ کرنا اس بات پر دلالت دیتا ہے کہ ایک آفیسر موجود ہے جس کا خود کوئی دوسرا آفیسر نہیں ہے، جس کے اوپر کوئی اور نہیں ہے۔ قرآن میں سورہ اخلاص چیپٹر نمبر 112 ورس نمبر 3 میں لکھا ہے لم یلد ولم یولد ہی نیدر begets nor is born۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز ہمیشہ سے ایگزسٹ کرتی آ رہی ہے، اور دو چوائسیز ہمارے پاس، آبویس چوائسیز، یا تو وہ چیز یونیورس ہے اور یا پھر گاڈ ہے، خدا۔ یونیورس چونکہ ایک فلسافیکلی اور تھیولوجیکلی کنٹینجنٹ بینگ ہے جس کا ایگزسٹ کرنا نیسیسری نہیں ہے، کوئی نیسیسری تھنگ نہیں ہے اس کا ایگزسٹ کرنا، یہ ایگزسٹ نہ بھی کر سکتی تھی۔ اور دوسری بات یہ کہ یونیورس بگین ہوئی ہے، مطلب اس کی شروعات ہے سائنس کے روح سے۔ تو جس چیز کی شروعات ہوتی ہے، بگننگ ہوتی ہے، وہ ہمیشہ سے نہیں ہو سکتی۔ مطلب ایک وقت تھا کہ یہ چیز موجود نہیں تھی، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ یونیورس وجود میں آئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فار آلویز ایگزسٹنگ نہیں تھی۔ تو ہمارے پاس ایک ہی ویلڈ اور ساؤنڈ آنسر بچتا ہے، وہ ہے خدا کا، گاڈ۔ تو گاڈ ہی وہ پرسنالٹی ہے، یا گاڈ ہی وہ چیز ہے جو ہمیشہ سے ایگزسٹ کرتی آ رہی ہے۔ فلاسفر ابراہم ورگیز in the appendix to Professor Anthony Flew book There is a God writes، پروفیسر اینتھنی فلیو کا جو بک ہے جس کا نام ہے There is a God، اس کے اپینڈکس میں ابراہم ورگیز لکھتے ہیں Now clearly theists and atheists can agree on one thing: if anything at all exists, there must be something preceding it that always existed. How did this eternally existing reality come to be? The answer is that it never came to be. It always existed. Take your pick, God or universe, something always existed. اور اسی پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک حدیث بھی موجود ہیں، تو وہ اس جواب کا 4th پارٹ ہوگا، دا پروفیٹک وزڈم اور دا پروفیٹک ورڈز اباؤٹ دا ایشو۔ بخاری میں ایک حدیث موجود ہے جس میں لکھا ہے کہ Satan will come to one of you and he will say, who created this and that, until he says to him, who created your Lord? When it comes to this, let him seek refuge in God and stop such thoughts. اور مسلم میں ایک اور نیریشن میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ another narration ends with I have faith in God۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ شیطان آئے گا آپ میں سے کسی کے پاس اور وسوسے ڈالے گا اور کہے گا کہ یہ چیز کس نے بنائی، وہ چیز کس نے بنائی، پھر آخر میں یہ سوال کر لے گا کہ تمہارے رب کو کس نے بنایا۔ تو جب یہ سوال آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے، یہ وسوسہ آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے، تو آپ ڈائریکٹلی اس پر سوچنا چھوڑ دیں، آپ اسے مزید نہ سوچیں، اور یا پھر یہ کہے کہ میرا خدا پر یقین ہے، آئی ہیو فیتھ ان گاڈ۔ اس حدیث میں ہمیں یہ جو منع کیا گیا ہے اس وجہ سے منع کیا گیا ہے کیونکہ یہ ایک لاجیکل فیلیسی ہے، مطلب ایک کاز ہونا چاہیے جو کہ ان کازڈ ہو، جسے ہم خدا کہتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں سوچنا کہ اس کا کوئی نہ کوئی کاز ہوگا، یہ ایک پیراڈاکس ہے، خلاف قیاس بات ہے، کنٹراڈکشن ہے، لاجیکل فیلیسی ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس بات سے منع کیا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں It is known by necessity and human nature for all who have sound nature among the children of Adam that the question is invalid. It is not possible for the creator of the creation to have a creator. If he had a creator, he would be created himself and would not be the creator of everything. مطلب یہ کہ یہ کویسچن ایک انویلڈ کویسچن ہے کہ خدا کا کوئی خالق موجود ہونا چاہیے یا خدا کا خالق کون ہے، ایک انویلڈ کویسچن ہے، کیونکہ اگر ہم یہ کہیں کہ خدا بھی تخلیق شدہ چیز ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ پھر خالق نہیں ہے۔ خالق مطلب کہ وہ تمام چیزوں کا بنانے والا پھر نہیں ہے، وہ خود ایک مخلوق ہے، تمام چیزوں کا بنانے والا پھر وہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ جو اس سے اوپر ہے جس نے اس خدا کو بنایا ہے وہ تو اس خدا نے نہیں بنایا نا۔ مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو اس خدا نے نہیں بنائے، تو اس کو ہم پھر خالق نہیں کہہ سکتے، یہ خود مخلوق ہوگا، کیونکہ اس سے اوپر ایک اور خدا ہے جس نے اسے خود بنایا ہے۔ کنکلوژن میں ان لوگوں کو مخاطب کروں گا اور 2 پوائنٹس رکھوں گا جو اسی سوال کی بنیاد پر خدا کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ فرسٹ نمبر پوائنٹ، اگر آپ خدا کو اس وجہ سے ریجیکٹ کرتے ہیں کہ خدا کا خالق موجود کیوں نہیں، تو آپ کو یونیورس کے ایگزسٹنس کو بھی ریجیکٹ کرنا چاہیے، کیونکہ آپ خود یہ مانتے ہیں، تو اس سے مانتے ہیں کہ یونیورس ایٹرنلی موجود ہے، جس کا کوئی کاز نہیں ہے، اس کی کوئی بگننگ نہیں ہے۔ تو اگر یہ ایٹرنلی موجود ہے اور اس کا کوئی کاز نہیں ہے اور آپ اس کے ایگزسٹنس کو تسلیم کر رہے ہیں اور اسے مان رہے ہیں، تو پھر خدا کے وجود کو کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ صرف اسی وجہ سے کہ آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کا خالق کون ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر بالفرض میں آپ کو جواب دے بھی دوں اور آپ کو یہ جواب مل بھی جائے
کہ خدا کا خالق موجود ہے، مطلب خدا نمبر 1 کا خالق موجود ہے، خدا نمبر 2، تو کیا آپ مطمئن ہو جائیں گے؟ کیا آپ وہاں پر رک جائیں گے؟ بالکل بھی نہیں. آپ پھر پوچھیں گے تو پھر اس خدا کا خالق کون ہے؟ خدا نمبر 3، تو پھر اس خدا کا خالق کون ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کو کس نے بنایا؟ اگر یہ جواب جو کہ ایک اللاجیکل میننگ لیس کویسچن ہے، اس کا جواب اگر آپ کو مل بھی جائے جو کہ میننگ لیس آنسر ہوگا، اللاجیکل آنسر ہوگا، پیراڈاکسیکل ہوگا، تو پھر بھی آپ اس خدا کو تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ پھر آپ اگلا کویسچن پوچھیں گے تو پھر اس خدا کو کس نے بنایا؟ آپ کے ذہن میں اس ویڈیو کے بارے میں جو بھی سوالات موجود ہیں، آپ بغیر کسی جھجک کے وداؤٹ اینی سارٹ آف ہیسیٹیشن یو کین آسک دوز کویسچنز.